چیزیں ابھی بھی فلوئڈ ہے. اس بات کا فیصلہ کہ یہ شکل کیا اختیار کرے گا، اس بات کا فیصلہ آج نہیں ہوگا، وہ کل ہوگا. وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. آج آپ کو پتا کہ پارلیمنٹ میں یہ قانون سازی پیش ہوئی قومی اسمبلی میں، اور انیشلی پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی، اور پھر بعد میں وہ معاملات ریزالو ہو گئے. کل یہ معاملہ جائے گا اپر ہاؤس جو ہے ہمارا سینٹ میں، اور آپ کو پتا ہے کہ اپیرنٹلی وہاں سینٹ میں اکثریت گورنمنٹ کے پاس اپیرنٹلی نہیں ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو اکثریت ہو سکتی ہے. گورنمنٹ مینز دا ریئل گورنمنٹ، چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اب پتہ چلے گا کل کہ کل کون کیا پتہ کھیلتا ہے، اور اگر تو پارلیمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے وہ اس کا امپیکٹ بڑا ڈفرینٹ ہوگا. جی آج جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو چیف میں یہ کہوں گا کہ ان کا انداز جو ہے وہ نہیں تھا جو آج سے چند روز پہلے تک انداز ہوا کرتا تھا، یعنی کہ اگریسو، اور میں جسے منصور علی شاہ صاحب کی زبان میں کہیں تو ون مین شو کی انداز تھا. تو آج وہ نہیں تھا. اور ابھی یہ جو تازہ ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی ہے کہ نیا آرڈر آ گیا ہے، تو اس سے ایک جو جسے کہتے ہیں نا دو قدم پیچھے والی صورتحال ضرور پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سینٹ میں کل کیا ہوتا ہے. سینٹ اس قانون سازی کی منظوری دے دیتی ہے تو انٹائرلی ایک ڈفرینٹ صورتحال ہوگی، اور اگر سینٹ میں بھی یہ مسئلہ پھنستا ہے تو پھر دین دیر از اے پرابلم. جی بالکل ٹھیک اعزاز. جی سولنکی صاحب کنٹینیو. میرا سوال ہے حیدر وحید سے. پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر جو کہ ممتاز وکیل بھی ہیں، وہ آج سے پہلے تک وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے اور انہوں نے استعفیٰ دیا، اور الیکشن کمیشن نے ان کو اپنا وکیل مقرر کیا اپنا کیس اس کا دفاع کرنے کے لیے. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ان کا لائسنس ختم کیے بغیر الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرنے سے روک دیا، اور وہ پھر کورٹ روم سے اٹھ کر چلے گئے. آپ کی نظر میں یہ جو فیصلہ ہے چیف جسٹس صاحب کا، اس کی کوئی قانونی جواز ہے؟ کوئی یہ انصاف کے اصولوں کے مطابق ہے آپ کے خیال میں؟ اگر وہ ریزائن کر چکے تھے تو مجھے نہیں پتا انہوں نے پھر کیا وجہ بتائی کہ وہ کیوں ان کو نہیں ریپرزینٹ کرنے دیں گے. تو یہ بات تو مجھے نہیں سمجھ آئی. بٹ اس سے پہلے جو یہ قانون سازی کی بات ہو رہی تھی، تو یہ جو امینڈمنٹ بل ہے اس پہ میں بس یہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور ان سرکمسٹانسز کی جگہ اگر پہلے ہوتا تو سپریم کورٹ کی رضامندی کے ساتھ کروانے کی کوشش بھی ہو سکتی تھی. اینڈ یہ اس میں کوئی بھی شک ایسی نہیں ہے جو کوئی متنازع ایک ایشو ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے اپنے آرڈر کے حوالے سے اپیل قانون سازی کے تحت دی جا سکتی ہے اور آئینی ترمیم کے بغیر دی جا سکتی ہے یا نہیں. اس پہ ایک قانونی بحث ہو سکتی ہے، بٹ ان سبسٹنس یہ جو ساری ترامیم جو ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی. بینچ کی تشکیل ہو یا سو موٹو ہو، اگر وہ ٹاپ 3 سینیورٹی وائز جو ججز ہیں اگر وہ فیصلہ کریں بمقابلہ صرف چیف جسٹس، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ آئی تھنک کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ حادثوں کے ہم منتظر رہیں، اور پھر ایسے پوائنٹ پہ ہی کریں. جس طرح نیب کو بھی پہلے حکومت ختم کر سکتی تھی لیکن اس نے نہیں ختم کیا، اور پھر ہم نے آگے جا کے دیکھا کیا ہوا، پھر اس کے بعد نیب کو جو ہے وہ ڈیفینگ کیا گیا. تو وقت پہ اس سے یہ کہ وقت پہ چیزیں کر لیں تو کنٹروورشل کبھی نہیں لگیں گی، کیونکہ نیب کو ڈیفینگ کرنا بھی صحیح تھا، اور یہ جو ترمیم آئی ہے یہ بھی صحیح ہے جس میں چیف جسٹس کے پاورز جو ہیں وہ لمٹ کیے گئے ہیں. لیکن جن سرکمسٹانسز میں سب کچھ ہوتا ہے تو کنٹروورشل لگتا ہے، اور ہمیں آئندہ سے یہ سیکھنا چاہیے کہ بر وقت چیزیں کر لیا کریں. جی جناب حیدر صاحب، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا، جو قاضی فائزیزہ صاحب کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے دیا ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس کا آپریٹو پارٹ جو ہے پیرا نمبر 27 ہے، ذرا وہ چلائیے. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ the Supreme Court is empowered to make rules attending the aforesaid matters. The Supreme Court comprises of Chief Justice and all judges
the Constitution does not grant to the Chief Justice unilateral and arbitrary power to decide the above matters. With respect, the Chief Justice cannot substitute his personal wisdom with that of the Constitution. Collective determination by the Chief Justice and judges of the Supreme Court can also not be assumed by an individual, albeit the Chief Justice. So उन्होंने ये समाज पर मजीद रोक दिया है मामला, और उन्होंने ये पोस्टपोन कर दिया है. अब यूं लगता है मामला कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से. 1997 में भी ऐसा वाकया हुआ था. मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ जाएगा. बहरहाल ये बड़ी काबिल जिक्र और अहम पेशरफ्त है. इस पर मैं चाहूंगा कि हैदर आपका भी व्यू दीजिए, और आजाद से भी लेते हैं, फिर नादिया से. जी हैदर. देखिए, मैंने ये अभी ऑर्डर पढ़ा तो नहीं है, बट लगता यही है कि इस कानून साजी के बाद जो अभी फाइनल नहीं है उसके या तो बुनियाद पे या वैसे जो है वो काजी साहब का ये व्यू है कि चीफ जस्टिस साहब अब जो है वो बेंच की तश्कील उस तरह से नहीं कर सकते, या 184 के एक्शंस को वो अब उस तरह से नहीं सुन सकते. तो जो कानून साजी का इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव भी होना चाहिए, और उससे जो ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स हैं वो भी इफेक्ट होनी चाहिए. या उन्होंने इंटरप्रेट किए हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स और उनमें तरमीम की बात की है. अगेन मैंने ये अभी ऑर्डर पढ़ा नहीं है, बट ईदर वे इसके ऑब्वियसली बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बिकॉज इंसिन्युएशन इसमें ये है कि एक बेंच जो है वो एक दूसरी बेंच के हवाले से ऑर्डर्स पास कर रही है, और चीफ जस्टिस की बेंच के हवाले से सीनियर प्यूनी जज जो हैं सेकेंड जो सीनियरिटी में है वो उनके इख्तियारात या उनकी समात के हवाले से ऑर्डर्स पास कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी, और जहां तक उनके जुडिशियल फंक्शंस हैं उस हवाले से भी. तो ये बड़ी खतरनाक बात है कि हम अब जो है वो फिर किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर जजेस एक दूसरे के खिलाफ रिट्स फाइल करना आप शुरू कर देंगे या ऑर्डर्स एक दूसरे को देना शुरू कर देंगे और एक दूसरे की समात के हवाले से ऑर्डर्स पास करेंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका नतीजा जो है वो क्या निकल सकता है और इसका एंड जो है वो फिर क्या होगा. लेकिन देखिए, टू बी फेयर, जस्टिस काजी फाइजी साहब पहले भी एक जजमेंट दे चुके हैं जहां पर उन्होंने बेंचेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर उन्होंने ना सिर्फ अपने बड़े वाज़े कमेंट्स दिए थे, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं. तो चीफ जस्टिस साहब वो उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? मैं तो आपसे एज अ माहिर कानून, आप एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, कि जब एक सीनियर आपका प्यूनी जज जो मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस है वो ये कहता है कि भाई बेंचें आप जो है इस तरह से नहीं बनाए आर्बिट्ररी तरीके से, तो उसका कोई असर ही नहीं होता. उनकी जजमेंट में भी तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना, कि नहीं? देखिए, जजमेंट एक दूसरे जज को या उसकी समात करने के हवाले से जजमेंट नहीं होती, उनकी बात को सुनना जरूर चाहिए. और अब तो कानून साजी का अमल जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और काजी साहब शुरू से सही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सही बात एक अपनी जजमेंट एक कॉलीग की प्रोसीडिंग्स के हवाले से या उसके खिलाफ देना एक अलग बात है, और जो वो बात कर रहे हैं उसका सही होना एक और बात है. बट हैविंग सेड दैट, लाइक आई सेड, ये पुरानी बहस है, और अगेन बदकिस्मती है हमारी कि इन सर्कमस्टांसेस में एक सही काम हो रहा है जो कि इन सर्कमस्टांसेस में हो रहा है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था. बात इस नहज पहुंचनी नहीं चाहिए थी. बहरहाल अब बात इस तरह से हो रही है, एक सही बात हो रही है, बट इस कंट्रोवर्सी में हो रही है. और अगेन मैं ये ऑर्डर पहले पढ़ना चाहूंगा इससे पहले कि मैं इस पर ज्यादा कमेंट कर सकूं. जहां तक जो सब्सटेंस है काजी साहब की बात की वो तो, और मंसूर अली शाह साहब की बात की, ये सारी बातें जो है जवाब तलब भी हैं, और इन पे बहुत पहले हतमी फैसले जो कि आज कानून साजी के जरिए हो रहे हैं वो पहले ही हो जाने चाहिए. सही, बिल्कुल सही. आजाद साहब, आपने ये बात सुनी तो ये तो काफी लगता है कि मामला जो है ना मुख्तारिया गल वध गई है. तो ये जरा इसके ऊपर आप कमेंट दीजिए क्या, क्योंकि पहले काफी चेमगोइयां और कुछ सरगोशियां तो हमने भी सुनी थी इसी बाबत कि ये जो तकसीम कुछ तो फिर वाजे सामने आ रही थी, लेकिन ये इस हद तक का भी मामला आगे जा रहा है. एजाज, क्या आप समझेंगे? रजा भाई, बात ये है कि ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा था वो कोई आइडियल या जिसे कहते हैं ना मिसाली निज़ामे इंसाफ की अक्कासी नहीं करता था, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग आवाजें उठा रहे थे. पार्लियामेंट के अंदर से भी आवाजें आ गई, सियासी जमातें भी आवाजें उठा रही थी. तो सवाल ये नहीं है कि ये क्या हो रहा था, सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा था. सवाल ये है ना कि क्यों हो रहा था.
تو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ وہ جو ایک ٹرم ہے نا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے، انصاف ہوتا ہوا نظر شاید نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب 2 ججز کے اوپر اعتراض آتا ہے، نام لے لیتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن کے اوپر اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے اوپر اعتراض آتا ہے، ایک جج صاحب کے بارے میں کمپلینٹ بھی آ گئی، پھر آڈیو بھی آ گئی، کچھ پارٹیوں نے نام لے کے بھی ان کا اعتراض کیا جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس صاحب میگنینمٹی دکھاتے، فیئرنس دکھاتے اور وہ سپلٹ کرتے اس جو ارینجمنٹ تھی اس کو بریک کرتے اور جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو شامل کرتے یا جو اہم پٹیشنز تھی ان میں فل کورٹ بناتے. انہوں نے نہیں کیا ایسا. تو جب آپ نے نہیں کیا تو پھر یہ ہونا تھا، کیونکہ یہ ایک سکم تھا اس سارے سسٹم میں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتاؤں کہ آج سے چند سال پہلے رضا آپ کو پتا ہوگا ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام تھا ایک، جی بالکل، جو کہ جی اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ جو بینچ بنانے کا طریقہ کار ہے یہ کمپیوٹرائز کر دیں، بلکہ وہاں پر تو یہ بات ہوئی تھی کہ کمپیوٹرائز کر دیں تاکہ جی اعزاز میں اس کو امپلیمنٹ کرتا تھا، بڑی کوشش کی، نہیں مانے جج حضرات. جی ہاں جی تو وہ آپ کو پتا ہوگا، میں آپ تو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے، مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. اس پہ جو جج صاحبان تھے اور چیف جسٹس صاحبان وہ یہ کہتے تھے کہ ہن اسی بینچ بھی نہیں بنا سکتے، ان کے ساڈے کول اختیار بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہ ایک انسٹیٹیوشنل خامی تھی، ایک عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی. میں بھائی سے اتفاق کرتا ہوں کہ کاش یہ کسی ڈفرنٹ انوائرمنٹ میں ہوتی تو اور ہی آئیڈیل ہو جاتی، لیکن جس وقت تک جسے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جس وقت تک ہمارے سر پہ نہ آئے ہم کرتے نہیں، تو یہ سر پہ آئی ہے تو کر لیا ہے، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. اچھا، اور اعزاز آج آپ پارلیمنٹ میں بھی موجود تھے، ذرا کوئکلی وہ بھی بتا دیں کیا موڈ تھا؟ بلاول کی تو بڑی سخت تقاریر کے کچھ حصے ہم نے دیکھے اور بھی پروسیڈنگز ہوئیں، ذرا وہ بھی تھوڑا سا ہمیں ایک 2 منٹ میں اس کا راؤنڈ اپ دے دیجئے. میں رضا بھائی میں نے جو پارلیمنٹ کے اندر کاروائی آج دیکھی، پارلیمنٹ کے اندر فرکشنز تو آپ کو پتا ہے وہ نظر آتی ہی ہیں. جی ڈی اے کی ایک تھوڑے سے ممبرز ہیں، وہ سائرہ بانو صاحبہ ہیں، وہ ان کی ایک اپنی پوائنٹ آف ویو ہے، وہ بولتی ہیں. لیکن اوورآل جو موڈ تھا پارلیمنٹ کا، موڈ کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں وداؤٹ گوئنگ مچ انٹو دی ڈیٹیلز، موڈ پارلیمنٹ کا بڑا واضح تھا. اور وہ موڈ یہ تھا کہ جو سپریمیسی ہے وہ پارلیمنٹ کی ہی ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ ہی سپریم ہے. بیسک نٹ شیل جو بات کہنے کی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو میسج ہے پارلیمنٹ کا یہ تمام کوریڈورز میں گیا بھی ہے اور اس موڈ کو سیٹ کیا گیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ موڈ غلط ہے. میرے خیال میں موڈ ٹھیک ہے. اب طریقہ کار کیا اپنایا جائے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اس کی بات ہو سکتی ہے. جی تو حیدر آپ ون تھنگ، آپ نے بلاول زرداری صاحب کی تقریر کا ذکر کیا، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام کا ذکر کیا، جنرل پاشا کا، جنرل فیض کا ذکر کیا، بٹ ابھی بھی انہوں نے باجوہ صاحب کا ذکر نہیں کیا.